الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ قنوت نازلہ یا دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ تین کام لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہماری دعا میں اثر پیدا ہو، ورنہ ہماری دعاؤں اور قنوت کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا کہنے والے نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، یعنی دعا اور قنوت رسم ہو کر رہ گئے، ان کے اندر نہ دعا والی کیفیت پیدا ہوئی اور نہ قبولیت دعا کے لیے جو لازمی شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کرنے کا ہم نے اہتمام کیا۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز گزشتہ عرض کی جا چکی ہے، توبہ کا اہتمام، گناہوں سے توبہ کی جائے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسان کی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سچی پکی توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اجتماعی گناہ اجتماعی اثرات ہوتے ہیں، انفرادی گناہوں کے انفرادی اثرات ہوتے ہیں، اور جب گناہ کھلم کھلا ہونے لگے اور ان پر روک ٹوک نہ کی جائے تو وہ گناہ انفرادی گناہ نہیں رہتے بلکہ وہ اجتماعی گناہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ جب گناہ علانیہ ہونے لگیں گے، کھلے طور پر لوگ اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اور جن لوگوں کو روکنے کی جس درجے میں طاقت ہے، یعنی ہاتھ سے روکنے کی ہے یا زبان سے روکنے کی ہے یا دل سے برا سمجھنے کی ہے، جس درجے کی بھی طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کر کے اس گناہ پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کریں گے، نکیر نہیں کریں گے، تو پھر لوگ دعائیں کریں گے مگر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری بات جو اس وقت عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے، اور دین اللہ نے صرف کتاب کی شکل میں نہیں دیا بلکہ کتاب کا عملی نمونہ ہمیشہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ ہمارے آپ کے لیے سب سے آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو عمل کوشش محنت تدبیر نہیں کرتا، عادت اللہ یہ ہے کہ اس کو نتیجے نہیں ملا کرتے۔
خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے کافی اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت پڑی تو صرف دعا، وظیفے اور قنوت نازلہ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ایک لشکر جو اکٹھا ہو کر کے لوگ آ رہے تھے، الاحزاب، جس پر ایک سورت بھی ہے قرآن مجید میں، سورۃ الاحزاب، اس جنگ کے تذکرے میں، تو جب سارے گروہ اکٹھا ہو کر کے آئے تو آپ نے تدبیر کے درجے میں جتنا اپنے بس میں تھا اتنا کیا، اور آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے ایک طویل خندق کھودی، اور اس خندق کے کھودنے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، پھاوڑا سبن لے کر کے آپ نے خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام نے حصہ لیا۔ ایسا نہیں کہ ان صحابہ کرام نے صرف دعا کی ہو، ظاہر ہے کہ ہم اور آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا روحانی مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کی 2 رکعت میں جو بات تھی وہ ہماری 1000 لاکھ رکعتوں میں نہیں ہو پاتی، ان کی دعاؤں میں جو چیز تھی وہ ہماری دعاؤں میں نہیں ہو سکتی، مگر اس قدر اونچے مقام پر ہونے کے باوجود ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف دعائیں کی ہوں، ضرورت پڑی تو انہوں نے خندق کھودی۔ اسی طرح آپ نے ہتھیار اکٹھا کیے، آپ نے پیسہ اکٹھا کیا، آپ نے لوگوں میں چندے کے لیے اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے صف بندی فرمائی، میدان جنگ میں مناسب جگہ کا انتخاب فرمایا، مختلف محاذوں پر لوگ مقرر فرمائے۔ یہ ایک ہی چیز نہیں ہے، زندگی کے اور سارے پہلو ہیں جس کے اندر آپ کا نمونہ ایسا ہی ملتا ہے۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا توکل کے متعلق، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم اسباب چھوڑ دو اور اللہ پہ توکل کرو، فرمایا اعقل وتوکل، اپنے جانور کو رسی سے باندھو اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ جانور کھلا چھوڑ دو اور اللہ سے دعا کر لو اور کہو کہ میں نے توکل کر لیا ہے اللہ کے اوپر، یہ نہیں فرمایا۔ اور آپ کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، پوری زندگی پڑھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے اسباب سے صرف نظر نہیں فرمایا، اسباب کا جس درجے اہتمام ہونا چاہیے وہ کیا، نظر البتہ صرف اسباب پر۔ یہاں ہم سے بڑی بے اعتدالی ہوتی ہے، ہم ایک طرف کی باتیں بعض وقت اتنی بولتے ہیں کہ ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دے۔ اب کوئی معجزات انبیاء کے اور کرامات اولیاء کی، ان کا تذکرہ کر کے لوگوں کو یہ باور کرائے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دعا بڑی طاقتور بناؤ، تو وہ شخص علم سے ہٹا ہوا ہے، علم سے محروم ہے، اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کے کہتا تھا کہ حضرت دعا کر دیجئے اولاد ہو جائے، تو بہت دنوں کے بعد حضرت نے پوچھا کہ عرصے سے تم دعا کرا رہے ہو، تمہاری شادی آدھی کب ہوئی؟ کہا کہ نہیں، شادی تو ابھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو ایسا نہیں، پوری دنیا میں اللہ کا نظام ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد یہودیوں سے معاہدے فرمائے، آپ نے مارکیٹ پر، بازار پر کنٹرول فرمایا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت فرماتے تھے، دن میں بازار کا چکر بھی لگاتے تھے۔ آپ نے تجارتی حکمت عملی بنائی، سیاسی حکمت عملی بنائی، عسکری اعتبار سے، فوجی اعتبار سے تیاری فرمائی۔ تو غرض یہ کہ دین ہمارا، ہم اس سے آشنا نہیں ہیں،
موجودہ حالات میں بھی جو کرنے کے کام ہے امت ان کی طرف متوجہ نہیں ہے. الیکشن آ رہا ہے، دعائیں کرو گے، قنوت نازلہ پڑھو. رزلٹ کا دن آ رہا ہے، آج وہ وظیفہ پڑھو، رزلٹ آ جائے گا تمہارے حق میں. تو یقیناً دعا کرنا ہی ہے. دعا تو مومن کے ساتھ ایسی چپکی ہوئی چیز ہے کہ مومن ایک لمحے کے لیے بھی دعا سے مستغنی نہیں ہے. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، ہر قدم پہ اسے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. دعا سے مستغنی نہیں ہے. دعا کا مقام نعوذ باللہ کم نہیں ہے، دعا کی اہمیت کم نہیں ہے. مگر جس وقت ووٹ ڈالنے کا دن آئے تو اس وقت مختلف بہانوں سے ووٹنگ چھوڑ دیں اور دعا کریں. یہ حماقت امت کر رہی. گزشتہ انتخابات میں بھی، اب اگلے انتخابات تو کیسے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، مگر گزشتہ دو بڑے بڑے انتخابات میں امت نے یہ غلطی کی ہے. بہت سی جگہوں پر ناپسندیدہ قسم کے امیدوار صرف اس لیے جیتے ہیں، اور اس کا ڈاٹا کام کرنے والوں کے پاس موجود ہے. ہمارے شہر میں بھی بعض نوجوان ہیں جو اس موضوع پہ کام کرتے ہیں. بنگلور کے نثار احمد صاحب IPS آفیسر ہیں سابقہ، وہ ان کا موضوع ہے. ہم نے خود دیکھا، انہوں نے بتایا. وہ پوری تفصیل ڈاٹا اسکرین پر پیش کرتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک حلقے میں ایک ناپسندیدہ امیدوار جیت گیا اور وہ چند ہزار ووٹوں سے جیتا. اس حلقے میں جائزہ لیا گیا کہ کتنے مسلمانوں نے ووٹ نہیں ڈالا. تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تھی. اگر صرف مزید مثلا یہ کہ 20-25 ہزار مسلمانوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن اگر صرف 5,000 مسلمان ووٹ ڈال دیتے اپنا، تو وہ امیدوار نہیں جیت سکتا تھا. اور ایسا ایک نہیں ہے، ملک کے مختلف حلقوں میں ہے ایسا. بالخصوص ہمارے ملک کے حالات میں اور جگہوں پر بھی اس اختیار کو، اس حق کو استعمال کرنا چاہیے. بہرحال وہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر بات ہوگی. لیکن آپ وہ نہ کریں، آپ کریں دعا، آپ کریں قنوت کا اہتمام. آپ ویسے ہی ہے جیسے اس نے شادی کیے بغیر اولاد کی دعا کرائی ہے، ویسا ہی معاملہ ہے ہمارا. الیکشن کے دن تو ہم سوتے رہے اور ہم نے ووٹ ڈالا نہیں. کل رزلٹ آنے والا ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفے پڑھو. یہ احمقوں کی جنت ہے. یہ وہ دین نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. کیا ہوتا اس سے؟ کیا ہوتا نہیں ہوتا وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اپنے بس میں جتنا ہے صرف اتنے کے ذمہ دار ہیں، باقی کا اللہ مالک ہے. پودا اگانا ہمارے بس میں نہیں ہے، کسان کے بس میں نہیں ہے. کون اگاتا ہے؟ انتم تزرعونہ ونحن الزارعون. مگر کسان کا کام ہے زمین نرم کرے، کانٹے نکالے، ڈھیلے پتھر نکالے، پانی ڈالے، بیج ڈال دے. اس کا کام اتنا ہے، وہ اپنا کام کر دے. وہ بولے بھائی اصل تو اگانے والے اللہ میاں ہیں، میں یہ سوچ کر کے کیا ہے. تو پاگل خانہ جاؤ، مجنون ہو تم. تمہارا کام ہے تم زمین ہموار کرو، پانی ڈالو، بیج ڈالو، چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ آگے کا کام کرنے والے ہیں. کرنے والی ذات تو یقیناً اللہ کی ہے، مگر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا آپ دانا ڈالنا چھوڑ دیں. آپ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکلنا تھا، فرعون کا مقابلہ کر سکتے تھے بنی اسرائیل؟ نہیں کر سکتے تھے. مگر حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھاگو راتوں رات، تو راتوں رات بھاگے، دریائے قلزم تک پہنچے. اب پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ گیا. بنی اسرائیل میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ بنی اسرائیل فرعون کا مقابلہ کر سکے، مگر جتنا حکم تھا اتنا پورا کیا. آگے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا.
آگے اللہ نے پانی کو ہٹا دیا. اگر بنی اسرائیل یہیں پر بیٹھ کے مصر میں سوتے رہیں اور بولیں کہ ہمارے لیے جب فلائٹ آئے گی تو جب اڑ کے جائیں گے ہم, تو اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے ایسا. فرشتے آ کے ہم کو باڈی گارڈ بن کے ہمارے لے کے جائیں گے تب ہم نکلیں گے, تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں. جاؤ تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کر لو, یہ کرے تو کیا ہوتا, وہ کرے تو کیا ہوتا. علماء سے پوچھو, وہ جو دوڑ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرو. امت بہت غافل ہے کرنے کے کاموں سے غافل. ہم لوگ رو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, اور میں تو بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں اکثر اس کو, سوائے اپنی بے عزتی کی کچھ دکھ نہیں رہا ہے اس سے. مگر کرنے کا کام بولو تو کرنے کا کام نہیں کریں گے. شادی کو آسان کرو تو نہیں بنائیں گے. اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو بھائی تو نہیں کریں گے. اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کرو گے اور ہماری بچیاں نرسری فرسٹ سیکنڈ سے لے کے 7 تک 10 تک انٹر تک غیر مسلموں کے ساتھ روزانہ اسکول کالج آئیں گی جائیں گی, پھر وہ گمراہ ہو جائیں یا خواہشات نفس میں پڑ جائیں اور بھٹک جائیں تو کوئی عجیب بات تو نہیں ہے. افسوسناک ضرور ہے لیکن کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے, ہونا ہی چاہیے. تو فطری نتیجہ ہے اس کا. اب اضلاع میں جاؤ, قصبوں میں جاؤ, جہاں جاؤ سنو, سنتے سنتے کان پکیں, مگر بولو بھائی یہ کام کرو تو مسلمان سب سے بڑا فقیر ہے اس میں. اور شادی کرتے وقت قارون ہے وقت کا, شادی کرتے وقت قارون بنا ہوا ہے. اپنے ادارے قائم کرو, بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہے, اپنی بچیوں کے لیے ادارے قائم کرنے نہیں ہے ہمارے پاس. بڑے فقیر خنلاش ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کرتے رہیں اور اللہ کی مدد آ جائے, آپ قنوت پڑھتے رہیں خالی. عمل صالح, اپنے اعمال کی اصلاح, توبہ کرو, اصلاح کرو, اپنے عمل کو درست کرو. جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرو, جو تدبیر کرنے کی ہے وہ تدبیر کرو. ہر لائن سے مختلف محاذوں پر محنت کی ضرورت ہے, مگر مسلمان اس طرف متوجہ نہیں. اس ملک میں خاص طور پہ سمیٹتا ہوں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو, سمیٹ کر 3 نقطوں میں بیان کرتا ہوں, 3 پوائنٹس. نمبر 1, رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرو, نماز کی پابندی کرو, اللہ سے جڑ جاؤ. جب تک اللہ سے نہیں جڑو گے کوئی تدبیر کام نہیں آئے. خالی تدبیر فائدے کی نہیں ہے مسلمان کے لیے, خالی تدبیر دوسروں کے کام کی ہے مگر مسلمان کے کام کی. مسلمان کے لیے تدبیر سے پہلے رجوع الی اللہ, تدبیر کے ساتھ رجوع الی اللہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. بازار جاؤ, تدبیر کرو, اسباب اختیار کرو, اللہ کا ذکر کرتے رہو. اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. دشمن سے مقابلہ ہو, جمے رہو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو مسلمان تو ہر وقت رجوع الی اللہ رہتا ہے. یہ مسلمان کے لیے کرنٹ ہے, برقی ہے, جان ہے. اس کے بغیر جسم کا کوئی فائدہ نہیں. تو سب سے پہلے رجوع الی اللہ. مسلمان نمازی نہیں ہے آج, چند فیصد لوگ نمازی ہیں. مسلمانوں میں ہٹے کٹے لوگ بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان فرائض سے غافل ہے. مسلمان کھلی حرام چیزوں کا دھڑلے سے ارتکاب کر رہا. تو جب تک اللہ سے جڑو گے نہیں کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, تعلیم پر محنت کرو. سب سے زیادہ خطرات اس وقت ملت کو اسی میدان میں ہے.
فسادات سے، مابلنگ سے کہیں کہیں ہو جائے، ہوتا ہے، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ظالم کو ڈھیل دیتا ہوں، پھر جب پکڑتا ہوں تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو ظلم زوروں پر ہے، کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں. ظلم کی کھیتی پھلتی نہیں ہے، ظلم کی ناؤ چلتی نہیں ہے. لیکن خطرات ان چیزوں سے نہیں ہے جن سے ہم بہت متاثر اور پریشان ہو رہے ہیں. خطرات اس سے کہیں زیادہ، اس سے قدر جہاں زیادہ خطرات تعلیم کی فیلڈ سے. آپ کے بچے کو باقی رکھا جائے گا اس کا وجود، مگر اس کے اندر سے دین اور ایمان نکال دیا جائے گا. اس کی پوری سازشیں تدبیر ہیں. اس لیے دوسرا میدان تعلیم کا ہے. اور تیسری چیز ہے معیشت. اپنے مال کی حفاظت کرو، مال کو اسراف میں مت اڑاؤ، فضول خرچی میں مت اڑاؤ، بے عقلی میں مت اڑاؤ. مسلمان بڑی حرکتیں کرتا ہے نادانی کی، بغیر محنت کے زیادہ نفع کما لے، یہ کمپنی میں ڈال دیا، وہ کمپنی میں ڈال دیا، ڈوب گیا، دھوکے بازوں کے ہتھے چڑھ گیا. اتنا پیسہ مسلمان برباد کرتا ہے کہ کچھ ہی نہ ایسی چیزیں، یا تقریبات میں اڑا رہا، یا تعمیرات میں اڑا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین مصرف بتایا ہے مال کا. سونا اور کچی اس میں مال لگایا جائے، چونے مٹی میں، اس کو بدترین مصرف بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مسلمان ہے کہ چونے مٹی میں ضائع کر رہا ہے، پٹاخوں میں چھوڑ رہا ہے، شادیوں کی تقریبات میں لاکھوں کروڑوں لگا رہا ہے، اور اس طرح اپنے پیسے کو ضائع کر کے ہم فقیر بنتے جا رہے ہیں. مگر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں. آپ کی قوم کیا ہے؟ آپ کی قوم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک بہت بڑی حقیقت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس قوم کی عزت نہیں اس کے فرد کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کی قوم کا حال جا کے سلم بستیوں میں دیکھو، غریب علاقوں میں دیکھو، جنوب سے نکل کے شمال میں جاؤ، ساؤتھ سے نکل کے نارتھ میں جاؤ، پھر دیکھو کہ آپ کی قوم کہاں ہے. اگر آپ کی قوم باعزت نہیں ہے تو آپ قیمتی اسٹیج پہ بیٹھ کے باعزت نہیں ہیں. آپ کی قوم اگر ذلت میں ہے تو آپ بھی ذلت کے گڑھے میں. تو بہرحال معیشت معمولی چیز نہیں ہے، اور دین سے بے تعلق نہیں ہے یہ پہلو. سب دین کی باتیں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اس مال کی حفاظت کرو، صحیح تجارت کرو، اپنے پیسے کو ضائع مت کرو، اور اس کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ، قوم کی تعلیم پہ لگاؤ. تو بہرحال کرنے کے بہت سے کام ہیں. اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کرنا ہے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنا ہے. ہمارے اندر بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، ہمیں ان کا محاسبہ کرنا ہے، ان کو درست کرنا ہے. ہمارے محلے گندے ہیں، دوسروں کے محلے اچھے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہمارے محلوں میں پڑھنے والے بچے کم ہیں، پھرنے والے زیادہ ہیں، دوسروں کے محلوں میں پڑھنے والے زیادہ کیوں ہیں؟ ہمارے محلوں میں کرائم زیادہ ہے، جرائم زیادہ ہیں، قتل و غارت گری زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، دوسروں کے پاس کم ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یقیناً ایمان اور اللہ نے جو عبادات کی توفیق دی ہے ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے اچھا بدلہ اس کا آخرت میں ضرور ملنے والا ہے. مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ اس معاملے میں پیچھے رہ جائیں گے تو کوئی آپ کو آگے نہیں بڑھائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. تو بہرحال دو باتیں عرض ہو گئی ہیں جس قدر ہو سکی. گزشتہ عرض کیا گیا تھا توبہ کا اہتمام، اور دوسری چیز ہے تدبیر اور اسباب شریعت کے حکم کے مطابق، اور تیسری چیز انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ عرض کریں گے.
اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔